آج ہم سرکاری اردو اسکولوں میں یہ جو دو لسانی نظام ہے یعنی بائلنگولزم، اس کے صحیح تصور پر کچھ گہرائی میں بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی بنیاد پر سمجھیں گے کہ بھئی یہ اردو اور کوئی دوسری زبان، ان کا مؤثر استعمال کیسے ہو، کیسے طلبہ کی تعلیم اور زباندانی بہتر ہو سکتی ہے۔ مقصد صرف خلاصہ نہیں بلکہ اصل میں دیکھنا ہے کہ ان ذرائع میں خاص باتیں کیا ہیں۔ تو بنیادی خیال یہ ہے کہ اردو اور دوسری زبان جو اکثر انگریزی ہوتی ہے یا کوئی علاقائی زبان، جی دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ایسا نہیں کہ ایک زیادہ اہم دوسری کم۔ بالکل، مقصد ایک ایسا ماحول بنانا ہے جہاں بچے آپ کہہ لیں دونوں زبانوں میں سوچ بھی سکیں اور ظاہر ہے علم بھی حاصل کر سکیں۔ اور دیکھیں، ان ذرائع میں جو پہلی اور شاید سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ شروع کی تعلیم وہ بچے کی مادری زبان میں ہو، ہمارے کیس میں اردو۔ اچھا، اس سے ہوتا یہ ہے کہ سیکھنے کا عمل بڑا فطری، بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ بچے اپنی زبان میں وہ کانسیپٹ زیادہ گہرائی سے سمجھتے ہیں، تو بنیاد مضبوط ہوتی ہے شروع سے ہی۔ ہاں یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن کیا ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے ٹھوس فائدے کیا ہے آگے چل کر، صرف آسان ہونے کے علاوہ؟ جی ہاں، بالکل۔ مواد میں یہ واضح ہے کہ جب بنیاد مادری زبان میں پکی ہونا تو دوسری زبان سیکھنا بھی دراصل آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ جی، یہ کوئی تضاد نہیں ہے، ایک طرح سے یہ مدد کرتا ہے۔ جن بچوں کی اپنی زبان پر گرفت اچھی ہو وہ اکثر دوسری زبانیں بھی بہتر سیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کا اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف زبان سکھانے کی بات نہیں، یہ تو نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ بالکل۔ اور دوسری زبان جیسے انگریزی، اس کا کیا کردار ہے پھر؟ کیا ذرائع کہتے ہیں کہ اسے آہستہ آہستہ متعارف کروایا جائے؟ جی، مواد میں یہی ہے کہ تدریجی تعلیم ہو، گریجول انٹروڈکشن، ایک دم سے بوجھ نہ ڈالا جائے۔ دوسری زبان کو اس طرح لایا جائے کہ وہ اسے بھی ٹھیک سے، مؤثر طریقے سے سیکھ لیں۔ یہاں ایک اہم نقطہ جو شاید ذرائع میں ہو وہ مینٹیننس بائلنگولزم کا ہو سکتا ہے۔ مینٹیننس یعنی مقصد صرف یہ نہیں کہ دوسری زبان آ جائے، بلکہ اردو میں جو مہارت ہے وہ بھی قائم رہے، وہ بھی بہتر ہو۔ یہ نہیں کہ اردو کو صرف ایک سیڑھی بنا کر چھوڑ دیا۔ یہ واقعی بہت اہم نقطہ ہے، یعنی دونوں زبانوں میں مہارت اصل ہدف ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اس سے جڑا ایک اور پہلو ہے ثقافتی شناخت کا۔ اس بارے میں ذرائع کیا کہتے ہیں؟ اردو کا ہماری شناخت سے کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں، مواد اس پر بہت زور دیتا ہے کہ زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ اردو جو ہے وہ طلبہ کو ان کی تہذیب سے، ادب سے، تاریخ، اقدار، ان سب سے جوڑتی ہے۔ صحیح۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک آپ کہیں لازمی حصہ ہے۔ تو ذرائع کے مطابق اردو کو مرکزیت دینے کا ایک بڑا مقصد یہی ثقافتی جڑت ہے، اسے برقرار رکھنا، مضبوط کرنا، تاکہ بچے اپنی شناخت پہ فخر کریں۔ اور تعلیمی فائدے؟ کیا ذرائع کچھ خاص بتاتے ہیں؟ مثلاً کیا دو زبانیں جاننے سے سوچنے کا انداز بھی فرق ہوتا ہے؟ یقیناً۔ مواد میں ذکر ہے کہ جو بچے دو زبانیں جانتے ہیں ان میں اکثر کوگنیٹو فلیکسیبلٹی بہتر ہوتی ہے۔ یعنی وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ مختلف زاویوں سے سوچ سکتے ہیں، چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات جو ان ذرائع سے نکلتی ہے وہ یہ کہ ایسے بچے مسائل حل کرنے میں، خاص طور پر جو پیچیدہ مسائل ہوں، ان میں زیادہ تخلیقی ہو سکتے ہیں۔ ان میں زبان کے ڈھانچے کی سمجھ، جسے میٹا لنگوسٹک آگاہی کہتے ہیں، وہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور یہ سب چیزیں مل کر ان کی مجموعی تعلیمی کارکردگی کو بہتر بناتی ہیں۔ تو یہ صرف دو زبانیں جاننا نہیں، یہ تو جیسے دماغ کی ایک ورزش ہے جو سوچ کو بہتر بناتی ہے۔ بالکل کہہ سکتی ہیں آپ۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو اکٹھا کریں تو ان ذرائع کے مطابق اس دو لسانی نظام کے مجموعی مقاصد کیا بنتے ہیں؟ دیکھیں، مجموعی طور پر یہ مقاصد سامنے آتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ طلباء کو اردو اور دوسری زبان دونوں میں اچھی اعلیٰ درجے کی مہارت دینی ہے، پڑھنا، لکھنا، بولنا، سمجھنا، سب۔ ٹھیک۔ دوسرا، تعلیمی معیار بلند کرنا ہے تاکہ وہ کسی بھی مضمون میں پیچھے نہ رہیں۔ تیسرا، اردو زبان کا صرف تحفظ نہیں بلکہ اس کا فروغ بھی ہو۔ اور چوتھا یہ کہ طلباء کو جدید دنیا کے لیے تیار کرنا، جو چیلنجز ہیں، جو مواقع ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، عالمی سطح پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے۔
تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان ذرائع کی روشنی میں یہ دو لسانی نظام دراصل اردو کو کمزور کرنے یا ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ تو اردو کو بنیاد بنا کر دوسری زبان کی مہارت کے ساتھ تعلیم کو زیادہ مؤثر، زیادہ بامانی بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ جی، یہ ایک ایڈیٹو اپروچ ہے، یعنی جوڑنے والی، سبٹریکٹیو نہیں، یعنی گھٹانے والی نہیں۔ بالکل۔ اور یہاں سے نا ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر شاید ہمیں مزید سوچنا چاہیے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ جو متوازن اور نظریاتی طور پر اتنا اچھا نظام ہے، اس کو عملی طور پر نافذ کرنے میں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ مختلف علاقوں کے وسائل، اساتذہ کی تربیت کیسی ہے، لوگوں کے رویے کیا ہیں، یہ سب چیزیں اس پر کیسے اثر انداز ہوں گی؟ یہ تو بہت اہم سوال ہے۔ جی، ان عملی رکاوٹوں کو دور کیے بغیر بہترین نظریات بھی شاید زمین پر پوری طرح کامیاب نہ ہوں۔ یہ ایک غور طلب بات ہے۔